ملکی قوانین اور اسلام نے بے شک خواتین کو سارے حقوق دیے ہوں، لیکن کیا ہمارا معاشرہ وہ حقوق دیتا ہے؟ کیا بحیثیت فرد ہم نے کبھی ان مظالم پر آواز اٹھائی ہے؟ اگر ہم آواز اٹھا بھی لیں تو ہماری آواز دائیں یا بائیں طرف دبائی جاتی ہے، یا پھر کلچر اور مذہب کے ٹھیکیدار سامنے آ کر دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل الہی، ایک اور موضوع، ایک اور چیپٹر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جاوید میمن۔ اب حالیہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ لیتے ہیں جاوید صاحب سے، کہ کس طرح یہ اتنا بڑا جو ایک چیلنج تھا آپ کے لیے، ایک پہاڑ جیسا چیلنج تھا، جس کو کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک غریب اور متوسط طبقے کا ایک معمولی ٹیچر ہے، یہ ان وڈیروں کی اور ان جو سامراجی جو طاقت ہے جو ان کے سامنے یہ مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ 2 سال تک اس نے مسلسل محنت کی، جدوجہد کی، اپنے عزم پر ڈٹا رہا۔ اس کو پیسے کی آفر دی گئی، حتیٰ کہ اس کے لڑکی کے بھائی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لڑکی کے جو متاثرہ لڑکی ہے اس کی تعلیمی جو ہے وہ سرگرمیاں بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اتنی ٹارچرز، ایک ذہنی ٹارچرز کے علاوہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جاوید میمن صاحب کو، جنہوں نے ہمت کی، حوصلہ دیا۔ ان کی پورے خاندان ان کے ساتھ تھی۔ جاوید صاحب کی جو وائف ہیں انہوں نے اس پوری جو ہمت جتانے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جاوید کا، اور بلاخر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ مزید تفصیلات جاوید صاحب سے پوچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی کو جو ہے وہ کورٹ سے جو ہے 19 جنوری کو فیصلہ دیا گیا، اور ان درندوں کو جو ہے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ حالانکہ میں اس کے جو ہے وہ سزا کے جو حق میں نہیں ہوں۔ جو انہوں نے ویشیانہ اور درندگی کی جو انتہا کی، نہ صرف زیادتی کی 4 نے، اور ان کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کی، ان کے لیے جو ہے پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور لیکن اب جو سزا آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر بھی میں اس کے لیے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کروں گا، اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کے لیے جاؤں گا۔ ان سب مظالم سے نکلنے کے لیے اگر کبھی اس نے خود آواز اٹھائی تو ہم نے اسے بھی مختلف رنگ دیے، لیکن خود اسے کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن اس واقعے کو جو ہے وہ 2 سال جس طرح میں نے اور میری فیملی نے، میری وائف، میرے بچوں نے جس اذیت سے گزاری ہے، اس کا ذکر تو سب کو پتہ بھی ہے، اور حالات سے جن کو بہت سارے لوگوں نے کئی بہتان لگائے، کئی الزامات لگائے، کئی مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی، میری حوصلہ شکنی کی۔ لیکن مجھے جب میرے دل میں ایک آواز اٹھی کہ جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھانا ہے، یو کین ڈو اٹ۔ مجھے جب یہ جواب آیا، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہو یہ، کہ شب قدر کی رات، 27ویں رات، جب میری بیٹی نے مجھے یہ جملہ بولا کہ ابو میں عدالت میں جھوٹ بول کے آئی ہوں، جب ہم نے یہ کیس کہ میں جو بیان بدلنے کا پہلے ہوا تھا، تو اس وقت میرے پیروں کے نیچے زمین کی جو ہے نکل گئی۔ اس ایک جملے نے میری جو ہے وہ مجھے وہ ہمت دی، اس کا بھرپور ساتھ میری جو ہے بیگم نے دیا۔ یہاں کے کسی بھی سیاسی، یہاں کے نہ ایم این اے نہ ایم پی اے نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا،
میری کوئی جو ہے وہ انہیں نہ آواز اٹھائی، نہ وہ میرے پاس آئے، نہ انہوں نے مجھ سے بات. اچھا جاوید صاحب، یہ بات تو صحیح. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو ابھی تو چاروں لڑکوں کو سزا ہو گئی، مگر آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں کہ جو سزا ان کو دی گئی وہ کم ہے؟ ہاں، وہ اس لیے کہ میں نہ صرف میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ کیونکہ ان کی جو ہے ان کے میرے بیان میں، میرے بچے کے بیان بدلنے کے بعد ان کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی تھی. ان ضمانت کے بعد ان لڑکوں کو جو جہاں جس نے دیکھا، ان کے والدین کو، میں اس پہ نہایت حیران ہوں. وہ چرس پی رہے تھے، وہ سگریٹیں پی رہے تھے، اور یہاں تک میرے پاس ایسے کچھ ثبوت ہیں، وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ پھر سے وہ ہیرسمنٹ ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہے تھے. ان کے چہروں پہ تو ذرا برابر کی پیشمانی نہیں ہے. یہاں پر سامعین میں آپ کو ایک بات یہاں پہ وضاحت کر دوں. جو جاوید صاحب جو بات بتا رہے ہیں، جو ہے وہ کیس چلا، جاوید صاحب نے کیس کیا، اس کے بعد ان کی جو ضمانت ہو گئی. جب ضمانت کے بعد یہ دوبارہ آزاد ہو کے پھر اسی ماحول میں آ گئے، تو پھر اسی ایکٹیویٹیز کو ان لوگوں نے جاری رکھا. تو یہاں پہ جو ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ چاروں لڑکے پھر اسی ماحول میں چلے گئے. تو جیسا اب آگے اور بتائیں گے، تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو جس طرح کی سزا ملی، آپ اس میں مطمئن نہیں ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے؟ جی ہاں، ڈیل مل گئی. انہوں نے اسے ایسا لگا کہ اب ہماری کوئی ہمیں بگاڑ نہیں سکتا. تو اچھا، اور دوسرا اسی چیز کو دیکھتے بہت سارے لوگوں مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ بھئی یہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں، ان کے پاس ان کے پاس فلاں کی جو ہے پیچھے ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کو جو ہے وڈیروں کی جو ہے وہ مدد حاصل ہے، ان کے پاس جو ہے یہاں کی جو بڑی قوتیں ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. اور جہاں تک جو میں نے کہا یہاں کی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے لوگ تھے، ان کو پہلے اول تو انہیں ہمیں مدد و سارا، لیکن وہ مظلوموں کی بجائے وہ ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ان کی جو ہے مدد فراہم کرتے رہے. اگر کوئی لڑکی تعلیم حاصل کرنے یا اپنی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے گھر سے باہر نکلی، تو ہم نے اپنی ہوس زدہ نظروں سے اس کی زندگی اجیرن کر دی. اور مجھے حکومت سے یہ اپیل کرنی ہے کہ مجھے تحفظ دی. ٹھیک ہے، میں ہمارے یہاں کے وڈیروں کو میں ان کی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میرے پاس آئیں، میں ان کو وہ بے نقاب چہرے کر سکتا ہوں جن کے بچے امیر کے وہ سمجھتے، کسی کے وہ آ کر دیکھے کہ ان کے بچوں کے میرے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جو مختلف لڑکیوں کو کس طرح وہ ہیرسمنٹ کرتے، اور کس طرح یہ جو اپنا موبائل کا جو مس یوز کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب میمن گوٹ کو کہ سارے کے سارے جو ہے، اور اس کے ساتھ ہماری یہاں کی جو ایس ڈی او تنظیم ہے، یہاں کی کرم تنظیم ہے، یہاں کی میران اویئرنیس جو تنظیم ہے، اور باقی اور آس پاس کے جتنے بھی میرے بھائی جوکھیا برادری ہے، بلوچ برادری ہے، خاص کلی برادری ہے، ETC جے کی جو بھی بروئی ہیں، جاموٹ جو بھی ہے، ان سب کو کہتا ہوں آپ ایک دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں. یہ نہیں کہ ایک سماجی تنظیم بنا دی، کسی کو سلائی کڑھائی کے لیے دے دی، یا کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اخلاقی اقدار میں آگے آئے. ہمارے یہاں کون ہماری گلی میں نشہ بیچا، کون ہمارے یہاں جو ہے وہ غلط کام کرے، کن جو وہ سماجی برائی میں میرا اسٹیپ سب سے بڑا یہی ہے. اور میں چاہتا ہوں یہاں سے برائی ختم اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کوشش کی جائے. اور میں نے جو یہ اسٹیپ لیا تھا، ان کی یہ صرف میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا یہ صرف میمن گوٹ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ملیر کی بیٹی ہے، یہ سندھ کی بیٹی ہے. اور جو شعور والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو غلط کو غلط کہنے والے ہیں، ان کو وہ میرے ساتھ ضرور ہیں. اور میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ چھوٹا سا بھی کوئی غلط معاملہ ہوتا ہے تو اسے فوراً آواز اٹھانا چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے.
यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये वाक़या हुआ था जावेद मेमन की बेटी के साथ, तो जावेद मेमन इस वाक़े को लेके घर में बैठ गए थे। तो जावेद मेमन की जो बेटी है जिनके साथ ये वाक़या हुआ था, उन्होंने रो के जावेद मेमन को, अपने अब्बा को ये बात बता दी कि अब्बा मैंने कोर्ट में जाके गलत बयान दिया है, तो आप क्या मेरे हक़ में कुछ बात नहीं करेंगे। वो बात जो है वो जावेद मेमन के दिल पे लगी, और उस बात को लेके जावेद मेमन जो है वो इस समाज से, इस साम्राज्य जो हुकूमतें हैं, जो वडेरा हैं, उनको टकराने के लिए तन तनहा इस ग्राउंड में उतर गए, और किसी ने इसका साथ नहीं दिया। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, हमारे MPs MNA हैं, सियासी जो नुमाइंदे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने आप को जो है वो उलमा समझते हैं, जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ये जावेद जो मेमन साहब है, इनकी अपनी बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है, मेमन बिरादरी, यहाँ पे किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। अकेले जावेद साहब ने इस केस का दिफा किया और इनको कामयाबी हासिल हुई। तो हमारी यहाँ पे हकाम वाला से सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर इस तरह कोई केस आए किसी बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ, अगर कोई ज़ना का या किसी ऐसा रेप का केस आ जाए, तो फ़ौरन इनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि अगर जितनी भी देर हो जाती है तो उसमें जो है वो, जिस तरह भी जावेद मेमन की आप हालत देख रहे हैं, ये ज़ाहिरी तौर पे तो ज़िंदा हैं, मगर अंदर जो है इसकी जो हालत जो है वो इन्हीं को पता होगा या इसकी फैमिली को पता होगा। जब सब आखिर में आपको सिर्फ एक बात मैं पूछूंगा कि जो आपकी बच्ची ने जो आपको बात की, जिससे आपको हौसला मिला, अब इस केस को सुनने के बाद आपकी बच्ची की क्या रिएक्शन है? मेरी बच्ची जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, और उनका ये फरमाना है कि अबू अब आपने लोगों ने जो बहुत मेरे लिए मदद की, मेरे लिए दिन रात एक करके आपने इन लोगों ने जो वो उनकी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश है कि मैं जो पढ़ लिख के जो है वो डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बन के जो है वो अपने मेमन गौरव के, मेमनों की, अपने मलीर वालों की, अपने सिंध की खिदमत करूं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद साहब जिन्होंने इस पूरे केस की डिटेल में बता दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस केस को लेके जो हमारे जो माहौल है, जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो नौजवान नस्ल है, जो एक बेराह रवी के शिकार है, और उनको जो है थोड़ी सी ये सबक मिल जाए, एक लेसन मिल जाए इस केस को लेके, ताकि वो एक सही मुआशरा यहाँ पे कायम हो।